السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمامی حضرات بخیر و بعافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل ندائے حق آپ تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ اگر کسی سے کسی کو عشق ہو جائے تو کیا کرے؟ چونکہ یہ مسئلہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بن گیا ہے، اور اس مسئلے میں پڑھ کے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت اپنی اور اپنے خاندان والوں کی پریشانی اور دشواری کا سبب بن رہے ہیں، جبکہ شریعت میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے، اور اسلام کو دنیا کا سب سے شیریں اور آسان مذہب کہا گیا ہے۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ایک ہی آفس میں مرد عورت کام کرتے ہیں، ایک ہی اسکول کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی بازار سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں بھی، ہمارے رشتہ داروں میں بھی اب پردہ پوشی کا وہ اہتمام نہیں رہ گیا ہے، اور جبکہ 15 سے 30 سال کی عمر کو شباب عمری کہا گیا ہے، یعنی جوانی کے عروج کا عمر کہا گیا ہے، تو اس صورتحال میں کبھی کبھی عورت مرد کی طرف اور مرد عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ آپ کا مزاج کسی عورت کی طرف، یا عورت ہیں تو آپ کا مزاج کسی مرد کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ ہرگز کوشش نہ کریں کہ آپ ان کے نمبر کو تلاش کریں، ان سے دوستی کرنے کی کوشش کریں، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں، ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، ان کو دیکھنے اور ان سے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک حرام والا عمل ہے، اللہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب چونکہ یہ شباب عمری ہوتی ہی ایسی ہے کہ غیر جنسی بشر کو دیکھنے کی، ان سے بات کرنے کی، ان سے ملنے کی، ان سے ربط ضبط بڑھانے کی، ان سے تعلقات قائم کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، تو شریعت نے اس کا حلال طریقہ بتایا ہے۔ اگرچہ آپ کو اپنے معاشرے میں یا پھر آپ کے آفس میں، اسکول کالج میں، یا کہیں بھی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا پسند آ جائے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ ان کے گھر نکاح کا پیغام بھیجیں، اور اگر آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ، نہیں تو آپ اس لڑکی یا اس لڑکے کے خیال کو بھی بالکل مسترد کر دیں، ختم کر دیں، ذہن میں بالکل ان کا خیال بھی نہ آنے دیں، چونکہ اس صورتحال میں خیال کا آنا بھی حرام کے درجے کو چلا جاتا ہے، چونکہ نکاح سے پہلے ان اعمال کو کرنا یہ عذاب کی طرف لے جاتا ہے، یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ حرام کاری کی طرف لے جاتا ہے، اور انہی سارے اعمال کو نکاح کے بعد کرنا یہ ثواب کی طرف لے جاتا ہے، یہ رحمت کی طرف لے جاتا ہے، یہ برکت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ حرام کاری کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ حلال کاری کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ چونکہ دونوں ہی صورتحال میں آپ کو اتنی ہی چیزیں کرنے کو ملیں گی جتنی آپ کی طبیعت ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اب رہی بات والدین کی اور گھر والوں کی، تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگرچہ آپ کا بچہ شباب عمری کو پہنچتا ہے، یعنی بلاغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو آپ ان کا نکاح کر دیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی بچہ کماتا نہیں ہے، ابھی یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس عمر میں شادی یا نکاح کا معاملہ کیسے کیا جائے؟ تو علماء ربانین نے اور اللہ کے نبی کی حدیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگرچہ آپ کا بچہ کمانے کے لائق نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کا نکاح کریں اور ان کی اہلیہ کو اپنی بچی کی طرح پرورش کریں۔ یہ اپنی اولاد کو اور اپنے معاشرے کو حرام کاری سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ جو لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ نکاح جو ہے کمانے میں یا پھر جو ہے تعلیم کے حاصل کرنے میں یہ رکاوٹ بنتی ہے، تو ایسا اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث سے ثابت یا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے ایسا کرو اور آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنے میں بھلائی ہے، تو یعنی کہ آپ اللہ سے زیادہ جاننے لگے، جنہوں نے کہ پوری کائنات کو قائم کیا ہے۔
تو یہ بہتر عمل ہے اپنے کو اور اپنے معاشرے کو ان حرام کاریوں سے بچانے کا۔ اور اب دین کی اگرچہ گھر میں آپ کا کوئی بچہ اگر ایسی کوئی خواہش کرے کہ ہمیں فلانی لڑکی یا فلانا لڑکا پسند ہے، تو والدین کو چاہیے لڑکی کی اگرچہ اس لڑکی میں کوئی شرعی عیب نہ ہو تو وہ ان سے اپنے بچے کا نکاح کر دے، نہ کرے۔ ہاں اگرچہ کوئی شرعی عیب ہو، اگر وہ لڑکی آپ کے خاندان میں فٹ نہیں بیٹھ پا رہی ہو تو دیگر بات ہے، لیکن ایسا کہنا یا ایسا سمجھنا کہ میرے بچے نے کسی کو پسند کر لیا، یہ تو نالائق ہے، یہ بیہودہ ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے ہماری یا تو آپ وقت متعینہ پر ان کا نکاح کر دیں، اور اگرچہ آپ کا بچہ کوئی ایسی خواہش کرتا ہے تو آپ ان کی خواہشات کی تکمیل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے حوالہ ملتا ہے کہ نکاح سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کا نکاح جن سے ہو رہا ہے کیا وہ آپ کو پسند ہے، اگر پسند کی حامی ملتی ہے تو نکاح کریں۔ تو اپنی زندگی کو شریعت اور اللہ کے احکامات پر چلانے کی کوشش کریں، اور خود پہ ایک احسان کریں کہ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں میں رکاوٹ نہ بنے، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ جاننے والا نہ سمجھیں۔ امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔